اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام سننے والے اور مسلمان بھائی اور بہنیں، ان سب کو میرا سلام ہو۔ آج میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا توبہ استغفار کے یعنی استغفر اللہ کے فوائد بتاؤں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی جو ہے نا کوئی اسکالر ہوں یا کچھ تقریریں کرنے والا ہوں۔ بس ایک میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے نا اپنا آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور جو اپنے بندوں کو ہمیشہ معاف کرتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھو گے وہ پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر آزمائشیں ضرور لے کے آتا ہے، آزمائشیں ضرور آتی ہیں، مشکلیں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ مشکلیں ہمیشہ ٹکی نہیں رہتی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے سورۃ علم نشرہ میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ آسانی ہم لوگوں کو کس طرح ملے گی کہ جب مشکل آئے گی تو ہمیں آسانی اسی ٹائم جو ہے نا اللہ کو بولنے سے وہ مل جائے گی، اسی ٹائم مل جائے گی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بہت مہربان ہے، وہ سنتا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے آپ لوگ کو عمل کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر۔ ہمارے جو اپنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو اپنی ہماری کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں اور جو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، روزی کا تنگ ہو جانا یا گھریلو ناچاکیاں، ٹینشنیں، بہت کچھ انسان کی زندگی میں جو نیگیٹو اثرات اس کے پڑنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان چیزوں کا ایکسپیرینس میں نے بھی کیا ہے، بچپن سے لے کے آج تک۔ کچھ غلط محفلوں میں بھی ہم لوگ بیٹھے اور ان کا اثر جو ہے نا برا ہی پڑا ہماری زندگی کے اوپر۔ اور جب اچھی محفلیں جوائن کی، علماء کی محفلیں جوائن کی، ان سے سیکھا، ان کو سنا، قرآن پاک کو پڑھا، نمازیں شروع کر دیں، توبہ استغفار شروع کر دیا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ کے آگے توبہ کرنی شروع کر دی اپنے سچے دل سے، تو کیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ انسان کو پتہ نہیں کس کی زندگی لمبی ہے یا چھوٹی ہے اور کس پل جو زندگی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ انسان نہیں جان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا ہے، آپ کی عزت کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیتا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کے آپ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرماتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ذریعے آپ کو عطا فرمائے جو آپ کو حاجت ہے، چاہے غیب سے اپنی کوئی ایسی طاقت بھیج دے، اور چاہے آپ کے لیے جو ہے نا ایسی آسانی پیدا فرما دے روزی کی کہ آپ کو جو ہے نا آپ تنگی سے نکل جائیں۔ بے شک وہ تنگی سے نکالنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر اور توبہ استغفار اللہ سے کرتا رہتا ہے، اللہ سے چپکے میں جو ہے نا اللہ کے آگے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور جو عبادات ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ کی عبادات ہیں اور حقوق العباد جو ہیں، اور لوگوں کو جو ہم لوگ پریشان دیکھتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جو بن پائے کسی کی پریشانی میں کے اندر کوئی مداوع کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں، میں نے سنا ہے ایک عالم سے جو میں بھی یوٹیوب سے میں دیکھ رہا تھا
تو میں نام نہیں لوں گا عالم کا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانیاں جو ہے نا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت غفور الرحیم ہے اور بہت جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نافرمانیوں اس کے بندوں کی نافرمانیاں دیکھتا ہے تو ان بندوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرنے لگتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا جبریل یہ بندے کو میں ناپسند کرتا ہوں، اس سے تم نفرت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام آمین کہتے ہیں اور تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، پھر اس بندے کو جو ہے نا ذلت و رسوائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہی بندہ دوبارہ اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی بندے یا کوئی میسج یا کچھ ایسے جو ہے نا انسان اس کی زندگی میں آتے ہیں، یا ایسا کچھ لمحہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے وہ پھر توبہ کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دل کے اندر ہی ملال انسان شروع کر دینا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، میں لگاتار نافرمانیاں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا ابھی ہو سکتا ہے میری پکڑ ہو یا کچھ سختی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنے پاس بلانا قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو سختیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے گناہوں کی جو ہے نا سمجھے کہ سزائی سمجھ لیں کہ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے قریب کرنے کے لیے۔ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا صفات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا شروع کر دیتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا ہے، حقوق العباد ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنا بن پاتا ہے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ مین چیز ہے اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ استغفار کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں، جیسے کلمات ہیں، جیسے استغفر اللہ کہہ دینا، دن میں آپ 1000 دفعہ یا جتنا بھی لا تعداد ہو، ہمارے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے بھی استغفار کریں، استغفر اللہ جتنا بھی کریں وہ اتنا ہی کم ہے۔ دن میں کم از کم 7,000 12,000 14,000 جتنے بھی ہو سکتے ہیں استغفار آپ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا معجزے دکھانا شروع کر دے گا۔ یہ میں آپ کو سچے واقعات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ استغفار بھی کریں گے اور ساتھ میں آپ گناہ بھی نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کا حق بھی کھائیں گے، لوگوں کو پریشان بھی کریں گے، لوگوں کے بارے میں غلط رائے بھی رکھیں گے، اللہ جو کہ معاف کرے، کیونکہ انسان جو ہے نا غلطی کا پتلا ہے اور انسان غلطیاں ہی کرتا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ میں نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ جو غلطی کرنے کے بعد میں جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ایسا کریں کہ بھائی ہم نے یہ گناہ آج کرنا ہے توبہ ہی کر لینی ہے نا، تو یہ بھی بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور جو ہے نا آئندہ گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اسپیشلی جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے نا، جب تنہائی میں ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے، تو انسان جیسے تنہا بیٹھ کے آپ کچھ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو تنہائی کے اندر جو ہے نا اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن ساتھ میں آپ کے شیطان ہے، تو شیطان کے بہکاوے میں آگے آپ اپنے نفس کو جو ہے نا قابو کرنا ہے، اپنے آپ کو قابو کرنا ہے، اپنے دل کو قابو کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو قابو کرنا ہے، اپنی زبان کو قابو کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنے پورے جسم کو قابو میں رکھنا ہے، اور یہ کہنا ہے اپنے آپ سے کہ اے بندے تجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہارا گناہ، تمہاری لذت، یہ دو چیزیں، لذت تمہاری مٹ جائے گی پل بھر میں، تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو غلط، یہ بھی پل بھر میں ہٹ جائے گی، لیکن وہ گناہ تمہارا باقی رہ جائے گا۔ جو گناہ باقی رہ جائے گا نا، تو اگر وہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب معاف ہوگا، لیکن اگر تم توبہ کر دیتے ہو، جلدی سے توبہ کرتے ہو اللہ سے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت مہربان ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں
اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو جلدی گناہوں سے توبہ بھی کرے، اور دوسرے نمبر پہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ کے راستے پہ چلے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کا ایک ایک حقوق کا، انسانوں کے حقوق العباد کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو میری جو آپ لوگوں سے یہ آج ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے، میں نے ایک میسیج ہے کہ میں بھی ہمیشہ گناہوں میں جو ہے نا چھوٹے موٹی غلطیاں، گناہ، چغلی، بخیلی، جھوٹ یا کچھ ایسے چھوٹے موٹے گناہ مجھ سے بھی سرزد ہوتے تھے، تو میں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، اور میرے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ان آزمائشوں سے الحمدللہ نکال رہے ہیں۔ ابھی میں نکلا نہیں ہوں، ابھی میں امتحانوں سے نکلا نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ جلد ہی نکال دیں گے، اس کا مجھے یقین ہے، اللہ کے اوپر پورا یقین ہے، بھروسہ، یقین اللہ کے اوپر کامل ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں، میں اللہ کا جب روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ اسی پل تھام لیتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ قرآن پاک کے اندر ایک دن میں نے پڑھا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں نے بھی فیل کیا، حقیقت میں بارہا فیل کیا، بہت دفعہ فیل کیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے گناہ چھوڑے، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیا، میرے روزمرہ کے جو چھوٹے موٹے جو کسی کی برائی کر دینا، یا غصے میں آ کے کسی کو گالی نکال دینا، یا پھر کسی کی جو ہے نا کسی کے پیچھے جو ہے نا اس کے ایپ جوئی کر دینا کہ یہ ایسا ہی ایسا ہی ایسا، ابھی میں نے ان چیزوں سے کنٹرول کرنا سیکھا ہے، اور استغفار میں لگاتار کرتا ہوں، مسلسل استغفار کرتا ہوں، نمازیں الحمدللہ اللہ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا، تہجد پڑھنے کا موقع دیا، قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور یہ چیزیں روزمرہ کے دنیاوی کام جو ہیں وہ میں کرتا ہوں، اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں، اور اپنی ڈیوٹی میں مکمل طور پر الحمدللہ ایمانداری سے ڈیوٹی کرتا ہوں، اپنی ڈیوٹی پراپر کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈیوٹی اپنی طرف سے کچھ زیادہ ہی ہو، تاکہ مالک کو کچھ فائدہ پہنچے، نہ کہ نقصان پہنچے۔ دیکھو، نفع نقصان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دینا، اگر آپ کسی کے ساتھ لوئل رہیں گے، وفادار رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے میرے ساتھ میں؟ کیونکہ میں ہر ٹائم پہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا رہتا ہوں، اور زبان سے بھی یاد کرتا رہتا ہوں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہوں، فارغ ٹائم ہوتا ہے تو استغفار کرتا ہوں، اگر ٹائم مل جاتا ہے تو میں علماء کی ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں۔ آج کل کے جو ینگسٹر جو ہمارے ماشاءاللہ، میں آپ کو اب بتانا چاہوں گا کہ مسٹر طٰہٰ ہیں، ان کو میں بہت سنتا ہوں، اور مسٹر علی ہیں، محمد علی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر اسرار الحق، اور بہت سارے علماء کو میں الحمدللہ سنتا ہوں، جن کا میری زندگی میں اتنا پازیٹیو اثر ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے پتہ ہے میری پریشانیاں، میری مشکلیں اللہ تعالیٰ بالکل جڑ سے ختم کر دیں گے، اور میرے لیے آسانیاں انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی، اور ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں۔ یہ زندگی جو ہے نا ایک شارٹ سی زندگی ہے، اس میں پریشانیاں، مصیبتیں اور آسانیاں یہ سب آتی رہیں گی، اور آنی بھی چاہیے۔ انسان کے اوپر مشکلیں، مصیبتیں آنی چاہیے۔ جب مشکلیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہی ہم اللہ کو پہچان پاتے ہیں، وگرنہ نعوذ باللہ ہم لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ جب ہمارے پاس ہر قسم کی سہولتیں رہیں گی، کھانا پینا اچھا رہے گا، اور لوگوں کی محفلیں جمتی رہیں گی، لوگوں کے جو ہے نا پارٹیاں وغیرہ چلتی رہیں گی، اور اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنا، موبائل اچھے نئے اپڈیٹ موبائل ورژن لینا، اور جو بھی آپ کو دماغ کے اندر چل رہا ہے وہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو سب کچھ خرید لینا۔
یہ بھی سب میں نہیں بولتا کہ ناجائز ہے، لیکن یہ بھی سب اچھا نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز اسی وقت مل جائے۔ انسان کو کوئی بھی چیز ملنے سے پہلے اس کو محنت اور جو ہے نا انسان کو کچھ ٹرائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو جب اچھے دنوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو مشکلوں سے نکلنا ہے، اس کے گناہ معاف ہونے ہیں، تو انسان کو ٹرائل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جو ہے نا مومن کے اوپر جو مومن کو حتیٰ کہ جو بھی آزمائش آتی ہے، کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے یا کچھ تکلیف پہنچتی ہے یا دل کے اوپر کوئی چیز، کوئی حالات ناگوار گزرتے ہیں، گراں گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارا جو ہے نا یہ نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جو آزمائشیں ہیں اور جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، لیکن ان میں ہمارا کام ہے کہ اللہ سے رجوع کرتے رہیں، اللہ سے کمیونیکیشن کرتے رہیں، اللہ سے رابطہ رکھیں، تاکہ ہمارا اللہ سے رابطہ نہ ٹوٹے اور ہم لوگوں کو لاسٹ میں ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور ہمیں جنت بھی مل جائے اور دنیا میں جو ہماری پریشانی ہے یہ بھی ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں آج کے لیے جو ہے نا آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھائی سن رہے ہیں، جو بہنیں سن رہی ہیں، مکمل طور پہ استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں، اور جتنا ہو سکے جو ہے نا اللہ کی باتیں سنیں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں، قرآن پاک کی جو ہے نا تلاوت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ میں تو اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہوں اور اللہ کو میں بولتا رہتا ہوں میرے جو بھی دکھ، درد، تکلیف، پریشانی۔ لوگوں کی کو بولنے سے اچھا ہے آدمی جو ہے نا اللہ کو بھی بولے۔ ہاں، کوئی آپ کا ہمدرد ہے تو اس کو آپ بتاؤ، لیکن اس میں شامل حال اللہ کو رکھو کہ بھائی یہ پریشانی تو ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو کوئی پوچھے گا بھائی آپ کے پاس کام نہیں ہے یا آپ کو کوئی یہ بیماری ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو بولا انشاءاللہ اللہ دور کرنے والا، اللہ دور کرے گا۔ ہاں مجھے یہ ہے، صاف بات ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ میں انسانوں سے مدد نہیں مانگتا ہوں، لوگوں سے مدد نہیں مانگتا ہوں، مجھے اللہ پہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ جب میں ادھر پردیس میں ہوتا ہوں، ملک سے باہر ہوتا ہوں، پاکستان میں نہیں ہوں، میں ادھر ہوں، کسی عرب کنٹری میں رہتا ہوں، تو بعض اوقات میرے پاس جو ہے نا مشکل حالات آ جاتے ہیں تو میں اللہ سے رجوع کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے بولتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی مجھے حاجت ہے، مجھے یہ مل جانی چاہیے، کیونکہ تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ، میرے رب، تو ہی ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے وہ کسی انسان کو بھیج دے یا کوئی بھی وسیلہ پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز مجھے عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز ایسے عطا کرتا ہے جیسے وہ چیز پہلے سے ہی میرے پاس تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ سے آپ رابطہ رکھیں گے تو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی تعریف کیا کریں۔ میں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، شاید کوئی نان مسلم یا پھر کوئی غیر مسلم جو ہے نا سن رہا ہو، تو ان کو بھی میں یہ دعوت دوں گا کہ خدا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے، جو آپ لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے اور لاسٹ میں آپ کو جنت عطا فرما سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اسی کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تو رب العالمین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب پوری جہانوں کے لیے، جو مسلمان ہے، نان مسلم، سب کے لیے۔ خدا را اللہ کے راستے پہ آ جائیں، اللہ کو اپنا گواہ بنا کے، اس کو ہی اپنا حامی و ناصر بنا کے سارے کام شروع کریں، اللہ کی ہی مدد مانگیں، اللہ سے ہی مدد مانگیں، اللہ کو کا ہی ذکر کریں، تو آپ لوگ کی یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی بچے رہیں گے اور سنور جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کی میں یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، میں آج کی یہ ویڈیو بند کرتا ہوں۔ آپ لوگ کا بہت شکریہ۔ اگر میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اگر مجھے بولنے میں کوئی ایسی
غلطی ہو گئی ہو جو میں نہیں صحیح بول سکا یا کہیں صحیح نہیں بیان کر سکتا، اس کے لیے مجھے معافی چاہیے، معذرت چاہتا ہوں۔ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان، جو لوگ مسلمان ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں، خدارا دوسرے انسانوں کے بھی جو ہے نا دکھی لوگوں کے لیے بھی کچھ اپنے جو مدد کا سامان پیدا کریں، جو جیسے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے ان کے لیے ہیلپ کریں، جو کشمیر کے مسلمان ہیں، یا پھر ہمارے اپنے ملک کے اندر جو مسلمان بھائی ہیں جو پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے واسطے ان کے لیے بھی جو پریشان حال ہیں، جو بھی آپ کو پریشان حال نظر آتا ہے، کوشش کریں اگر آپ سے کتنا بھی بن پاتا ہے ان کے لیے کچھ امداد کا سامان کریں۔ اور جو غیر مسلم ہیں، جو لاچار ہیں، نادار ہیں، جو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کی بھی مدد کیا کریں، کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے لیے راستے آسان فرمانے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔